کیا میں اسی میں مگن رہوں کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے، مگر میں زمانے کی سختیوں میں مومنوں کا شریک و ہمدم اور زندگی کی بدمزگیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں۔ میں اس لیے تو پیدا نہیں ہوا ہوں کہ اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہوں، اس بندے ہوئے چوپائے کی طرح جسے اپنے چارے ہی کی فکر رہتی ہے، یا اس کھلے ہوئے جانور کی طرح کہ جس کا کام منہ مارنا ہوتا ہے۔ وہ گھاس سے پیٹ بھر لیتا ہے اور اس مقصد سے غافل رہتا ہے جو پیش نظر ہوتا ہے۔ کیا میں بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہوں، یا بیکار کھلے بندوں رہا کر دیا گیا ہوں کہ گمراہیوں کی رسیوں کو کھینچتا رہوں اور بھٹکنے کی جگہوں میں منہ اٹھائے پھرتا رہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی کہے گا کہ جب ابن ابی طالب کی خوراک یہ ہے تو ضعف و ناتوانی نے اسے حریفوں سے بھیڑنے اور دلیروں سے ٹکرانے سے معذور کر دیا ہوگا۔ مگر یاد رکھو، جنگل کے درخت کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے اور تر و تازہ پیڑوں کی چھال کمزور اور پتلی ہوتی ہے۔ صحرائی جھاڑ کا ایندھن زیادہ بھڑکتا ہے اور دیر میں بجھتا ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی نسبت ہے جو ایک ہی جڑ سے پھوٹنے والی دو شاخوں کو ایک دوسرے سے اور کلائی کو بازو سے ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، اگر تمام عرب ایکا کر کے مجھ سے بھیڑنا چاہیں تو میدان چھوڑ کر پیٹ نہ دکھاؤں گا، اور موقع پاتے ہی ان کی گردن دبوچ لینے کے لیے لپک کر آگے بڑھوں گا، اور کوشش کروں گا کہ زمین کو اس شخص سے پاک کر دوں جس کی عقل بھی الٹی ہے اور جسم بھی بے ہنگم ہے، تاکہ کھلیان کے دانوں سے کنکر نکل جائے۔ اے دنیا، میرا پیچھا چھوڑ دے، جہاں جانا ہو چلی جا۔ میں تیرے پنجوں سے نکل چکا ہوں، تیرے پھندوں سے باہر ہو چکا ہوں، اور تیری پھسلنے والی جگہوں میں بڑھنے سے قدم روک رکھے ہیں۔ کہاں ہیں وہ قومیں جنہیں تو نے کھیل تفریح کی باتوں سے چکمے دیے؟ کدھر ہیں وہ جماعتیں جنہیں تو نے اپنی آرائشوں سے ورغلائے رکھا؟ وہ تو قبر میں جکڑے ہوئے اور خاک لحد میں دبکے پڑے ہیں۔ اگر تو دکھائی دینے والا مجسمہ اور سامنے آنے والا ڈھانچہ ہوتی تو بخدا میں تجھ پر اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں جاری کرتا، کیونکہ تو نے بندوں کو امیدیں دلا دلا کر بہکایا، قوموں کی قوموں کو گھڑوں میں لا پھینکا اور بادشاہوں کو تباہیوں کے حوالے کر دیا، اور سختیوں کے گھاٹ اتار دیا جن پر اس کے بعد نہ سیراب ہونے کے لیے اترا جائے گا اور نہ سیراب ہو کر پلٹا جائے گا۔ پناہ باخدا، جو تیری پھسلن پر قدم رکھے گا وہ ضرور پھسلے گا، جو تیری موجوں پر سوار ہوگا وہ ضرور ڈوبے گا، اور جو تیرے پھندوں سے بچ کر رہے گا وہ توفیق سے ہمکنار ہوگا۔ تم سے دامن چھڑانے والا پرواہ نہیں کرتا، اگرچہ دنیا کی وسعتیں اس کے لیے تنگ ہو جائیں۔ اس کے نزدیک تو دنیا ایک دن کے برابر ہے کہ جو ختم ہونے پر آ چکا ہے۔ مجھ سے دور ہو جا اے دنیا، میں تیرے قابو میں آنے والا نہیں کہ تو مجھے ذلتوں میں جھونک دے، اور نہ میں تیرے سامنے اپنی باگ ڈھیلی چھوڑنے والا ہوں کہ تو مجھے ہکا لے جائے۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، ایسی قسم جس میں اللہ کی مشیت کے علاوہ کسی چیز کا استثناء نہیں کرتا، کہ میں اپنے نفس کو ایسا سدھاؤں گا کہ وہ کھانے میں سے ایک روٹی کے ملنے پر خوش ہو جائے، اور اس کے ساتھ صرف نمک پر قناعت کر لے، اور اپنی آنکھوں کا سونا اس طرح خالی کر دوں گا جس طرح پانی کا وہ چشمہ جس کا پانی تہ نشین ہو چکا ہو، یا جس طرح بکریاں پیٹ بھرنے کے بعد سینے کے بل بیٹھ جاتی ہیں، اسی طرح علی بھی اپنے پاس کا کھانا کھا لے اور بس سو جائے۔ علی کی آنکھیں بے نور ہو جائیں کہ اگر زندگی کے طویل سال گزارنے کے بعد بھی کھلے ہوئے چوپائیوں اور چرنے والے جانوروں کی پیروی کرنے لگے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اللہ کے فرائض کو پورا کیا، سختی اور مصیبت میں صبر کیا، راتوں میں اپنی آنکھوں کو بیدار رکھا، اور جب نیند کا غلبہ ہوا تو ہاتھ کو تکیہ بنا کر ان لوگوں کے ساتھ فرش خاک پر پڑا رہا کہ جن کی آنکھیں خوف حشر سے بیدار، پہلو بچھونوں سے الگ، اور ہونٹ یاد الہی میں زمزمہ کرتے رہتے ہیں، اور کثرت استغفار سے جن کے گناہ چھٹ گئے ہیں۔ یہی اللہ کا گروہ ہے، اور بے شک اللہ کا گروہ ہی کامران ہونے والا ہے۔ اے ابن حنیف، اللہ سے ڈرو اور اپنی ہی روٹیوں پر قناعت کرو، تاکہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا سکو۔